السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ ہم سورۃ الاعراف پڑھ رہے ہیں، اس میں شیطان کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 15 سے لے کر 10 سے لے کر شیطان کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو جنت سے نکالا، تو اس کے لیے ہم شیطان کے بارے میں پڑھیں گے کہ شیطان کا آج کا انٹروڈکشن کہ شیطان اصل میں تھا کیا۔ شیطان بہت عبادت گزار تھا۔ 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 30,000 سال تک مقربین رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا، صرف ایک سجدہ نہ کرنے سے مردود بن گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور۔ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں، تو سب اس کے سجدے میں گر جانا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، ویسے سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو جب سب نے سجدہ کیا تو اللہ نے شیطان کو، ابلیس علیہ السلام کو بھی کہا کہ تو بھی سجدہ کر۔ اس نے کہا نہیں، میں اس سے پہلے کی پیدائش ہوں، یعنی اس کو اپنی عبادت پر تکبر تھا، اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آگ جلاتی ہے۔ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی، آگ صرف جلاتی اور بھڑکاتی ہے۔ تو آسمان پر اس کا نام، کس کا؟ ابلیس علیہ السلام۔ شیطان کا نام آسمان پر، اس کا نام عابد تھا، پہلے آسمان پر۔ دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر عارف، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان پر تقی، چھٹے آسمان پر خازن، ساتویں آسمان پر عزازیل۔ یہ تھے شیطان کے خطاب، اور ان کو جو اعزاز ملا ہوا تھا اس کی اتنی عبادت کی وجہ سے۔ تھوڑا ہم سوچیں، گہرائی میں جائیں کہ ہم روزانہ کتنے سجدے چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے تو بندے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگ رکھی ہے کہ میرے امتیوں کو اتنی تکلیف نہیں دینا، ان کو مہلت دینا۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی احسان مند ہونا چاہیے کہ ہمیں کتنی مہلت ملی ہوئی ہے، ہم کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جنت میں جو نعمتیں اور آسائشیں حضرت آدم علیہ السلام حوا کو حاصل تھی، اس کے حوالے سے شیطان نے دونوں کو بھلایا، یہ جھوٹ بولا کہ اللہ تمہیں ہمیشہ جنت میں نہیں رکھنا چاہتا، اسی لیے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو اسے کھا لے گا وہ فرشتہ بن جائے گا، یا دائمی زندگی اسے حاصل ہو جائے گی۔ پھر قسم کھا کر اپنی خیر خواہی کا بتایا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا متاثر ہوئے، اس لیے کہ اللہ والے اللہ کے نام پر آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو آج پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، آج اس کی ہی آیتیں آئیں گی۔ سورت ہماری الاعراف ہے، آیت ہماری 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ بارک اللہ فی۔ ہم 25 پر اسٹاپ کر رہے ہیں، بہت اہم آیتیں ہیں۔ شیطان نے آدم علیہ السلام بی بی حوا کو جنت سے نکلوا دیا۔ وقاسمہما، اس نے قسم کھائی ان دونوں سے، انی لکما، بے شک میں تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین، البتہ خیر خواہ میں سے ہوں۔ فدلاہما بغرور، بس اس نے کھینچ لیا ان دونوں کو ساتھ دھوکے سے، یعنی چکنی چپڑی باتوں سے ان کو زمین پر لے آیا۔ یہاں اس کی معنی ہے تدلیتن، ادلال کے معنی ہے کسی چیز کو اوپر سے نیچے چھوڑ دینا۔ گویا شیطان ان کو مرتبہ علیٰ سے اتار کر ممنوع درخت کا پھل کھانے تک لے آیا کہ یہ پھل تم کھاؤ پھر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گی۔ فدلاہما بغرور، اور اس کو زمین پر لے آیا دھوکے سے، کھینچ لیا۔ فلما ذاقا الشجرۃ، پھر جب دونوں نے چکھا، ذائقہ چکھا، شجرت، اس درخت کو، بدت لہما، ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے، سوآتہما، شرم گاہیں ان دونوں کی، جو اب تک ڈھکی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ وطفقا یخصفان، ان دونوں نے اور وہ دونوں شروع ہو گئے، وطفقا شروع ہو گئے، یخصفان دونوں چپکانے لگے، یعنی اپنے اوپر وہ جو ان کی شرم گاہیں تھی وہ درخت کے پتے توڑ کر اپنی شرم گاہوں کو رکھنے لگی۔ علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنت، پتوں سے جنت کے، وہ جنت کا جو درخت تھا جس سے منع کیا گیا تھا، اب وہ ان کے پتے توڑ کر اپنی شرم گاہوں پر رکھ رہی تھی۔ وناداہما، اور پکارا ان دونوں کو، ربہما، ان کے رب نے، الم انہکما، کیا نہیں میں نے روکا تھا تم دونوں کو، ان تلکما الشجرۃ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے کہا تھا تم دونوں کو، ان الشیطان، بے شک شیطان،
لَکُمَا عَدُوٌّ مُبِینٌ، تم دونوں کا دشمن ہے۔ بہت اہم آیت ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی کہہ رکھا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے ساتھ ہے، تمہارے خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو تم اس سے خبردار رہو۔ تو ہمیں شیطان سے خبردار رہنا ہے۔ اب ان دونوں سے غلطی ہو گئی، دونوں ننگے ہو گئے، تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ قالا یعنی ان دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ظلم کیا ہم نے، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ، اگر نہ تو نے، تغفر لنا، تو نے بخشا ہمیں، اگر تم نے ہمیں معاف نہیں کیا، بخشا نہیں، وَتَرْحَمْنَا، اور نہ تو نے رحم کیا ہم پر، لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ، تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں کے، گناہ گار ہو جائیں گے، نقصان پانے والے۔ اب شیطان سے غلطی ہوئی، اللہ نے ان کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ان سے غلطی ہوئی تو مایوس ہوا، اللہ کی رحمت سے مردود ہوا، اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ اللہ نے بھی ان کو پوری زندگی مہلت دے رکھی، اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو فوراً مان لیا اور عاجزی کی، اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، کیونکہ آدم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے، اللہ کی رحمت سے امیدوار تھے۔ تو ہم سے بھی جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً ماننی چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور فوراً توبہ کرنی چاہیے، سچے دل سے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی۔ قَالَ اهْبِطُوا، فرمایا اتر جاؤ، بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں۔ انسان سے دشمنی کرے گا، اور شیطان بھی انسانوں سے دشمنی کرے گا۔ اللہ نے اب اس کو زمین پر بھیج دیا۔ یہ بھی ایک حکمت تھی، زمین پر بھیجنا تھا تاکہ انسان کی تخلیق، انسان پھلے پھولے، انسان بڑھے۔ اللہ نے قیامت قائم رکھی تھی، حساب کتاب ہونا تھا، تو یہ اللہ نے شیطان کو انسان کے پیچھے لگانا تھا، ورنہ جنت میں کون جاتا، جہنم میں کون جاتا۔ تو قَالَ اهْبِطُوا، فرمایا اتر جاؤ، بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک جائے قرار ہے، یعنی اب تم زمین میں ہی رہو گے، تمہاری نسل، تم انسان زمین میں رہو گے، متاع، اور کچھ فائدہ اٹھانا ہے، اِلیٰ حین، ایک وقت تک، یعنی جب تک تم زندہ رہو گے زمین سے فائدہ اٹھاؤ گے، ہماری خوراک، ہمارا بزنس، ہمارا سونا اٹھنا، ہماری قبر بھی زمین میں ہوگی۔ قَالَ فِیہا، فرمایا اس میں تم جیو گے، تَحْیَوْنَ وَفِیہا تَمُوتُونَ، اور اسی میں تم مرو گے، وَمِنْہا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تم قبروں سے اٹھ کر اسی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اب انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی سے اس کی پیداوار ہے، مٹی میں اس کا رزق ہے، مٹی میں مر کر جائے گا قبر میں، پھر اس مٹی سے نکلے گا، اٹھے گا اس زمین سے۔ تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔